الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم دنیا کی مذمت احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ سلسلہ وار گفتگو دنیا کی مذمت اس موضوع پر مشتمل ہے، اور اس کے 37 ایپیسوڈ شائع ہو چکے ہیں یوٹیوب پر، اور آج سے ہم دنیا کی مذمت احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے، جبکہ اس سے پہلے جو ہے ہماری قرآن اور احادیث کی روشنی میں نے دنیا کی مذمت کو بیان کیا تھا الگ الگ مختلف عنوان کے تحت، اور آج سے انشاءاللہ العظیم ہماری گفتگو دنیا کی مذمت اس موضوع پر احادیث کی روشنی میں جاری رہے گی۔ دنیا ملعون ہے، یعنی کہ جس پر لعنت کی گئی ہو، لعنت کیا گیا، لعنت کی گئی، تو دنیا ملعون ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ ملعون نہیں ہے، یعنی جو اللہ کے لیے ہے۔ جیسے جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ اللہ کے لیے ہے، دنیا میں مسجد بھی ہے اللہ کے لیے ہے، ہم جو کوئی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے، جو ہم نیک عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، وہ مال جو مال راہ خدا میں خرچ ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے۔ تو ایسی چیزوں کو چھوڑ کر باقی جو کچھ بھی دنیا میں سارا کا سارا ملعون ہے، لعنت کیا گیا، جس پر لعنت کی گئی ہو وہ ملعون ہے۔ جس کو اکثر لوگ جس مال سے اور دنیاوی ساز و سامان سے لوگ محبت کرتے ہیں اور اس سے رغبت رکھتے ہیں، اور ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس مال آ جائے، یا زمین و جائیداد میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو جائے، سونا چاندی میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو جائے، بہترین میرے پاس گاڑی ہو جائے، بہترین میرے پاس مکان و باغات ہو جائیں، اور دنیا کا سارا سامان جو بھی ہے وہ سارا کا سارا میرے پاس زیادہ ہو جائے، تو اللہ کے رسول فرماتے وہ تو ملعون ہے، سوائے اس کے جو اللہ کے لیے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو باقی جو بچا سارا کا سارا ملعون ہے، یعنی لعنت کیا گیا۔ اور جو چیز قابل لعنت ہو وہ محبت کرنے اور دل لگانے کے قابل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ترک کرنے، اسے چھوڑنے کے قابل ہوتی، بلکہ وہ نفرت کے قابل ہوتی، اس سے نفرت کی جائے ان چیزوں کو جو اللہ کے لیے نہیں ہیں، وہ صرف دنیا کے لیے ہیں، دنیا تک وہ محدود ہیں، اور ان کا نفع اور فائدہ صرف دنیا کے لیے ہے، تو وہ چیزیں قابل لعنت ہیں، قابل مذمت ہیں۔ تو ان چیزوں پر ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے کہ جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اور ہماری پوری زندگی اسی میں صرف ہو جاتی ہے، اور ہم اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتے اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور صرف دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں کہ جو کچھ ہے سو دنیا ہے، دنیا کا مزہ، دنیا کی لذتیں، دنیا کی شہوتیں، دنیا کا عیش و آرام، لیکن وہ سب کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے وہ ملعون ہے، یعنی قابل لعنت ہے، جس پر لعنت کی گئی ہو،
اور قابل مذمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، اور وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کی جائے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے، اور عالم اور علم سیکھنے والا، یہ ساری کے سارے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ ملعون نہیں۔ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تھوڑی سی بھی اہمیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو اس میں سے کچھ بھی نہ دیتا، اور جب یہ دنیا ملعون ہے تو دنیا کا طالب کون ہوگا جو دنیا کو طلب کرے؟ بے شک جب یہ دنیا ملعون ہے اور دنیا اگر اللہ کے نزدیک تھوڑی سی بھی اگر اہمیت رکھتی اللہ کے نزدیک، تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو اس میں سے کچھ بھی نہ دیتا، بلکہ اس نے تو اپنے دشمنوں کو اور زیادہ اور دیا ہے، کیونکہ وہ ملعون ہے، لے جا، لعنت والی چیز لے جا، جسے چاہیے وہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خوب دیا ان کو جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اور یہ دنیا جب ملعون ہے، جب ہمیں معلوم ہو جائے اور ہم اس کو جان لیں اور پہچان لیں اور مان لیں، تو ہم لعنت والی چیزوں کو کبھی حاصل کرنے کے طالب نہ ہوں گے، کبھی اس کو حاصل نہ کریں گے، نہ کبھی اس سے محبت کریں گے، نہ اس کی طرف ہماری کبھی رغبت ہوگی۔ اگر ہم یہ جان لیں اور مان لیں کہ دنیا واقعی ملعون ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو ہم اس کے طلبگار کبھی نہیں ہوں گے، کبھی اس کے طالب نہ ہوں گے، کبھی اس کے خواہش مند نہ ہوں گے، اگر ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول کی اس بات کو اگر مان لیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارا کا سارا ملعون ہے۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 4112، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2322، اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10512، اور کنز العمال کی حدیث نمبر 6084، اور حلیۃ الاولیاء کی یہ ہے جلد 3 صفحہ 157 پر۔ اسی ضمن میں اگلی حدیث، یہ تو ہو گیا کہ دنیا ملعون ہے، یہ پوری طرح سے واضح ہو گیا حدیث کی روشنی میں۔ اب دوسری حدیث، دنیا ذلیل ہے، دنیا ذلیل ہے۔ پہلے تھا کہ دنیا ملعون ہے، اب دنیا ذلیل ہے۔ سن لیں آپ، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ کے دونوں طرف تھے، صحابہ کرام آپ کے دونوں طرف تھے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھیڑ کا ایک مرا ہوا بچہ پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے ہوتے ہوئے آپ مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، بازار ہوتے ہوئے، تو آپ نے راستے میں دیکھا حضور علیہ السلام نے کہ ایک بھیڑ کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تم میں سے کون اس مردہ بچے کو 1 درہم کے بدلے میں لینا پسند کرے گا؟ یعنی کوئی ایک بھیڑ کا مردہ بچہ پڑا ہوا، وہ کئی دنوں سے، کتنے بھی دن سے مردہ ہو سکتا ہے، وہ تو مردہ پڑا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اس مردہ بچے کو 1 درہم کے بدلے کوئی لینا پسند کرے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی اس مردہ بچے کو کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرے گا، اور ہم اس مردہ بچے کو لے کر کریں گے بھی کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردہ بچہ ذلیل ہے، اسی طرح دنیا اللہ کے نزدیک اس مردہ بچے سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یعنی دنیا ملعون ہے، دنیا ذلیل ہے، جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس کی ہم نے پرستش شروع کر دی ہے، جس کو ہم نے اپنا معبود مان لیا ہے، جس کو ہم نے اپنا حاکم مان لیا ہے، اور جس کو ہم نے اپنا سب کچھ مان لیا ہے کہ ہم جئیں گے تو دنیا کے لیے اور مریں گے تو دنیا کے لیے، جو کچھ کریں گے دنیا کے لیے، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے جو کمائیں گے دنیا میں ان کو عیش و عشرت دیں گے، خود بھی عیش و آرام میں رہیں گے،
اور جو کچھ بھی ہمارے کام ہوں گے، جو بھی ہمارے عمل ہوں گے، وہ صرف دنیا کے لیے ہوں گے، اس دنیا کے لیے جو دنیا ملعون ہے، جو دنیا ذلیل ہے، اور اتنی ذلیل کہ مردہ بچے سے بھی زیادہ ذلیل ہے، جو اس ایسی ضلالت والی چیزوں کو اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہوگا۔ ایسی ذلیل چیزوں سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، تو ہم سے بڑا کائنات میں کوئی بھی بے وقوف نہیں، بلکہ ہمیں تو ان چیزوں کی طرف راغب ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہتر ہوں، آخرت کے اعتبار سے بہتر ہوں، اور ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی چیزیں ہوں، اور جن سے ہمیں ہمیشہ فائدہ اور نفع حاصل ہو، اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہو وہ چیزیں ہمیں پسند ہونی چاہیے، وہ نہیں جن کو شیطان پسند کرتا، وہ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ ہمیں ناپسند ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ان سے نفرت ہونی چاہیے، ایسی چیزوں سے جن سے اللہ اور رسول جن کو ناپسند کرتا ہے وہ ہمیں بھی ناپسند اور وہ ہمارے لیے قابل نفرت ہونی چاہیے، قابل مذمت ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول کے نزدیک کوئی چیز اگر ذلیل ہے تو ہمارے نزدیک وہ چیز ذلیل ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے۔ اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث نمبر اس کا ہے 7418، اور اس کو ابو داؤد نے اس کو سنن میں روایت کیا، اس کا حدیث نمبر ہے 186، شعب الایمان کی حدیث نمبر اس کا ہے 10467، اور ابن ابی شیبہ کا حدیث نمبر اس کا ہے 35532، اور مشکاۃ شریف میں یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2148۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مردہ بکری پیر اٹھائے ہوئے پڑی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ مردہ بکری اپنے مالک کے نزدیک کتنی ذلیل ہے، قسم خدا کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس مردہ بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا سے ایک قطرہ پانی بھی نہ دیتا۔ یہ بھی بڑا قابل توجہ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سے کافروں کو ایک قطرہ پانی بھی نہ دیتا۔ اس کا مطلب اللہ کے نزدیک دنیا بہت بری شے ہے، سوائے اس کے جو اللہ کے لیے بس اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور جو چیز انسان کو زیادہ سے زیادہ دی جا رہی ہے، خواہ وہ مسلمانوں کو ہو یا کافروں کو، وہ اللہ کے نزدیک جو ہے ذلیل ہے، ملعون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اگر میرے نزدیک اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو ایک قطرہ پانی بھی نہ دیتا اس دنیا سے، اگر دنیا اللہ کے نزدیک کچھ اہمیت رکھتی ہوتی، اس کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کا یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 4110، نسائی شریف کی حدیث نمبر ہے 668، اور شعب الایمان کی حدیث نمبر اس کا ہے 10465، اور کنز العمال کی حدیث نمبر 6210۔ دنیا غلیظ ہے، دنیا ملعون ہو گیا، دنیا ذلیل ہو گئی، اب دنیا غلیظ ہے۔ یہ بھی حدیث کی روشنی میں دنیا غلیظ ہے۔ اور بڑا ایک چیز ہر انسان کو اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنی چاہیے، ہر لمحہ سوتے اور جاگتے میں کبھی اس چیز کو کبھی نہ بھولیں، یعنی کہ وہ ہے انسان کا ایک اصل مقصد۔ اور جب انسان خواہ کوئی بھی ہو اگر وہ اپنے مقصد سے ذرا بھی کہیں ہٹتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان بھی کم ہوتا ہے اور وہ اپنے راستے سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جس وقت وہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے، یعنی کون سا مقصد؟ جس کے لیے وہ تخلیق کیا گیا، جس کے لیے وہ دنیا میں بھیجا گیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم دنیا میں نیک عمل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے اور اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ہمارے مقصد ہے۔
اور دنیا میں رہ کر ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں، اللہ کی عبادات و طاعات کے ذریعے سے، اللہ رسول کی اطاعت کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادات، ان کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لیں تو ہم عبادت، اللہ کی عبادت کے لیے اور نیک عمل کرنے کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا، ہم دنیا میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، دنیا میں عیش و عشرت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ کسی ایک صوفی کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا فرمایا، لیکن ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ دنیا میرے لیے پیدا کی گئی، لیکن ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ چیز بھی بڑا ذہن نشین رکھنی چاہیے، انسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ بھی ایک مقصد ہے، اور اس مقصد میں وہ دونوں مقصد وابستہ ہیں۔ کون سے دونوں؟ ہم دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیے گئے اور نیک اعمال کرنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ وہ دونوں اس سے وابستہ ہیں کہ ہم دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پیدا کی، ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور جب ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو آخرت کے لیے ہمیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی ہمیں عبادت کرنی ہے اور ہمیں نیک عمل کرنے ہیں۔ یہ ہمارے مقصد۔ جب ہم ان مقصدوں سے ذرہ برابر بھی ہٹیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم ذرہ برا بھٹکیں گے، اپنی راہ سے، صراط مستقیم سے ہم بھٹک جائیں گے۔ جتنا زیادہ ہم ان مقصد سے غافل ہوتے جائیں گے، اتنا ہم راہ راست سے ہم غافل ہوتے چلے جائیں گے، اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اپنی آخرت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ہمارے مقاصد ہیں، ان پر ہمیں ہر وقت غور کرنا چاہیے کہ ہم پیدا ہی کیوں کیے گئے۔ تو ہمارے پیدا کرنے کا جو مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا انسان کو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ ہم آج امتحان گاہ میں ہیں، اور ہمارا امتحان کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور نیک عمل کرنا۔ اور یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنایا، لیکن ہم دنیا کے لیے نہیں بنے۔ یہ بھی بڑا ذہن نشین رکھنے والی بات ہے، یاد رکھنے والی بات ہے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے ہمیں۔ ہم بھولیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ جس وقت ہم یہ بھول جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے لیے بنایا، لیکن ہم دنیا کے لیے نہیں بنے، اور جب ہم یہ بھول جائیں اور یہ سوچ لیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے لیے بنایا اور ہمیں بھی دنیا کے لیے بنایا، اگر ہمارے ذہن میں یہ ذرا بھی خیال آنا شروع ہو جائے اور ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائیں تو ہم گمراہ ہو جائیں، ہمیں آخرت کے نقصان سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ جس وقت ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جائے تو اس سے ہمیں بچنا ہے، اور ہر وقت یہ گمان رکھنا ہے، ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے لیے پیدا فرمایا، لیکن ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو دنیا غلیظ ہے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ضحاک، تمہاری خوراک کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ گوشت اور دودھ۔ حضرت ضحاک سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ضحاک، تمہاری خوراک کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ گوشت اور دودھ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد وہ کھانا کیا بن کر نکلتا ہے؟ بڑا قابل توجہ بات، اے ضحاک جو تم کھانا کھاتے ہو وہ کیا بن کر نکلتا ہے؟ یعنی صبح کو وہ جو انسان کھاتا ہے رات کو، وہ صبح کو کیا نکلتا ہے؟ تو آپ نے ضحاک سے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو تم کھاتے ہو گوشت اور دودھ، وہ کھانا جو کھاتے ہو وہ کیا بن کر نکلتا ہے؟ تو حضرت ضحاک نے عرض کیا کہ آپ بہتر جاننے والے ہیں، جو کچھ بھی بن کر نکلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا جو کچھ بن کر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی مثال اسی جیسی ہے، یعنی دنیا غلیظ غلاظت جیسی ہے۔
یعنی غلاظت و نجاست اللہ کے نزدیک یہ دنیا گلیز ہے، یعنی غلاظت ہے، گندگی ہے، جس کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں ہر وقت. ہمارے دل میں خواہشاتیں امڑتی رہتی ہیں، امنگیں امڑتی رہتی ہیں، تمنائیں جو ہیں جوش مارتی ہیں کہ یہ بھی حاصل ہو جائے، یہ بھی مکان ہم خرید لیں، وہ بھی پلاٹ ہم خرید لیں، وہ بلڈنگ بک رہی وہ بھی ہم خرید لیں، وہ مارکیٹ ہم خرید لیں، وہاں کھیت بک رہا وہ بھی ہم حاصل کر لیں. پھر اس کی جب زکوٰۃ دینے کا نمبر آتا تو زکوٰۃ کے لیے مال نہیں نکلتا لوگوں کی جیبوں سے. معلوم ہے کہ یہ مال تمہارے لیے تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا، یہی مال دوزخ میں تپایا جائے گا اور پھر تمہارے گلے کا توق بنایا جائے گا، وہ گرم کر کے مال تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جس کو ہم حاصل کرنے کے لیے، یعنی کیا چیز ہم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ان چیزوں کو جو گندگی ہے، غلاظت، نجاست، جو انسان صبح کو بیت الخلاء میں جا کے جو نکالتا ہے، وہ اس گندگی کے لیے ہم پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، پریشان ہیں، اور اس آخرت کو چھوڑ گئے، آخرت کو بھول گئے، ہم آخرت سے پوری طرح سے غافل ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہو گئے، اس کی اطاعت سے ہم پوری طرح سے جو ہے دور ہیں، انہیں ہم نے چھوڑ رکھا ہے، عبادات ہم کرتے ہی نہیں. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم اس گندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی مثال اللہ کے نزدیک اسی جیسی ہے جو انسان صبح کو نکالتا ہے لیٹرین. اب اندازہ کریے آپ، یہ حال ہے دنیا کی، اور دنیا کی مذمت یہ ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کا اصل ہے. ہم اسے پہچانیں، اس پر غور کریں کہ یہ دنیا ہے کیا اللہ اس کے رسول کے نزدیک. لوگوں کے نزدیک تو بہت اچھی، جس پر زیادہ مال، لوگ جانتے ہیں کہ وہی بڑا عزت والا لوگ ہیں. میں نے دیکھا ہے اکثر محفلوں میں، مجلسوں میں مالدار شخص کو سب سے آگے بلایا، آئیے صاحب، آئیے بابو جی، صاحب، بھائی جان، بڑے بھائی صاحب، حاجی جی، فلاں صاحب. ان کو ترجیح دی جاتی ہر معاملے میں. کیوں؟ مال ہے ان کے پاس. انسان اپنے مال سے کبھی بڑا نہیں بنتا، بلکہ اپنے اعمال سے بڑا ہوتا ہے. کوئی انسان اپنے مال سے اپنی آخرت کو بہتر نہیں بنا سکتا. مال سے اگر وہ راہ خدا میں خرچ نہ کرے تو مالدار دنیا میں بنا رہے، اور اس مال کے اگر حقوق اس نے ادا نہیں کیے تو اس مال سے اپنی آخرت کو بہتر نہیں بنا سکتا. لیکن یہ غریب جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کو اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اچھے عمل سے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے. تو مال اللہ اس کے رسول کے نزدیک تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بے معنی ہے. تو جو چیز اللہ اس کے رسول کے نزدیک یہ حیثیت رکھتی ہو، مردہ بکری کی مانند، سڑی ہوئی، جس میں بدبو آ رہی ہو، مردہ چیزوں میں تو بدبو ہی آتی ہے، تو مردہ چیز، بدبودار چیز، گندگی، غلاظت، نجاست، یہ ہے دنیا کی مثال جس کے پیچھے انسان بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. اور اتنا بھاگا، اتنا اس میں منہمک ہو گیا ہے، اتنی اس کی محبت میں مستغرق ہو گیا ہے کہ وہ اپنی آخرت سے غافل ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو رہا ہے. اور مال کو کما لیتا ہے، مال کو حاصل کر لیتا ہے زیادہ سے زیادہ، پھر اس پر فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے لوگوں میں. میرے پاس بھائی میں نے یہ بھی مارکیٹ خریدا، میں نے یہ کھیت خرید لیے، میں نے وہ فلاں بلڈنگ بکری میں نے خرید لی. تو نے کیا کر لیا؟ چھوڑ کر تو یہیں جانا ہے، وہ بلڈنگ یہیں کی یہیں رہے گی، وہ تیرے کھیت یہیں کے یہیں رہیں گے. تو اپنے ساتھ لے جانے والے کیا چیز وہ بتا. جو انسان اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہی اس کا اصل مالک ہے، اور جو چھوڑ کر جانے والا وہ اس کا مالک ہو ہی نہیں سکتا. وہ یہ حدیث شعب الایمان کی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 10,472. اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ بھی بڑا قابل توجہ بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کسی چیز کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سے کافر کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہ دیتا. اور دیکھو انسان سے کیا نکلتا ہے، پھر وہی بات، دیکھو انسان سے کیا نکلتا ہے اگر وہ اس میں کتنا ہی اچھا مسالہ ڈالے اور نمک ڈالے، یعنی کھانا انسان کتنا بھی اچھا بنا لے، اس میں نمک ڈالے، مسالہ ڈالے، کچھ بھی ڈالے، لیکن پھر دیکھو وہ صبح کو کیا بن کر نکلتا ہے، غلاظت، نجاست، یہ دو چیزیں بن کر نکلتی ہیں صبح کو جب شام کو کھاتا ہے. دیکھو کہ انسان اس میں کتنا ہی نمک اور اچھا مسالہ ڈالے، لیکن دیکھو غور کرو
پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، یعنی لذیذ چیزیں کھاتا ہے اور غلاظت خارج کرتا ہے، اچھی میٹھی چیزیں، بڑی پیاری چیزیں، من پسند چیزیں، مرغوب چیزیں، لذت والی چیزیں وہ کھاتا ہے، لیکن صبح کو غلاظت بن کے، بدبودار بن کے وہ نکلتی ہیں، جس سے انسان اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ یعنی لذیذ چیزیں کھاتا ہے اور غلاظت خارج کرتا ہے۔ دنیا کی مثال ابن آدم کے کھانے کے جیسی ہے، دنیا کی مثال ابن آدم کے کھانے کی جیسی ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10,669 اور 473، 10,000، اور کنز العمال کی حدیث نمبر 6,212۔ اور ان دونوں حدیثوں کی تائید قرآن نے خود کی کہ پس انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے اور غور کرے۔ اس کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی کہ پس انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف غور کرے اور دیکھے۔ یہ سورہ عبس کی آیت نمبر 24 ہے، یعنی کہ انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف غور کرے کہ لذیذ سے لذیذ چیزیں کھاتا ہے اور صبح کو کیا نکالتا، بدبودار چیزیں۔ یہ دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اور اس کو چھوڑ دیا ہے جو ہر لحاظ سے بہتر ہے، یعنی اپنی آخرت، اپنی جنت۔ اسی ضمن میں جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ دنیا ملعون ہے، دنیا ذلیل ہے، دنیا غلیظ ہے، اور دنیا مردار کی مانند ہے، یعنی کوئی جب مر جائے، خواہ انسان ہو یا جانور، اس کی مانند دنیا کی مثال۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دنیا کی اس طرح سے مختلف مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ ہم اس پر اگر غور فکر کریں تو ہمیں شاید ایک صراط مستقیم کا راستہ مل جائے گا۔ صرف غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح راستہ دکھائے، صحیح راستے پر چلائے، اپنے حبیب کے راستے پر چلائے۔ اور جو چیز تجھے ناپسند ہو، جیسے کہ دنیا تیرے نزدیک ملعون بھی ہے، غلیظ بھی ہے، تیرے نزدیک جو ہے دنیا ذلیل بھی ہے، مردار کی مانند بھی ہے، تو ایسی دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اس کو چھوڑنے اور اس سے ہمیں دوری بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اس طرح کی ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جدھر کا رخ کرتا ہے ہم اس کا رخ ادھر کو پھیر دیتے ہیں، یعنی جو وہ نیت کرے گا ہم اسے وہی عطا کریں گے۔ اگر وہ دنیا کا طالب ہے تو دنیا اس کو عطا کریں گے، اور اگر وہ آخرت کا طالب ہے تو ہم اس کو آخرت عطا کریں گے۔ تو دنیا مردار کی مانند ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ دنیا کی مثال ایسے مردار کی طرح ہے، دنیا کی مثال ایسے مردار کی طرح ہے کہ جس پر کتے جمع ہو گئے ہوں اور وہ اسے گھسیٹ رہے ہوں۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے جس پر کتے جمع ہو گئے ہوں، جس مردار پر، کوئی مری ہوئی چیز پر کتے جمع ہو گئے ہوں اور وہ اسے گھسیٹ رہے ہوں۔ یہ دنیا کی مثال ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ ہائے میری دنیا، ہائے میری دنیا، ایسا لگتا ہے کہ تم ہمیشہ یہاں رہنے والے ہو، یہاں چھوڑ کر جانا ہی نہیں، کبھی مرنا ہی نہیں۔ جو مر گئے وہ بیوقوف تھے، تم ایک عقل مند ہو، کیوں نہیں ان چیزوں پر غور کرتے؟ یہ دنیا جسے کتے گھسیٹ رہے ہوں، مردہ چیز جس پر کتے جمع ہو گئے ہوں اور اسے گھسیٹ رہے ہوں، یہ دنیا ہے، غلاظت ہے، دنیا غلیظ ہے، دنیا ملعون ہے، دنیا ذلیل ہے، دنیا مردار کی مانند ہے جیسے کتے گھسیٹ رہے ہو۔ یہ دنیا ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور اس کو چھوڑ رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کا وعدہ فرمایا کہ تم اگر نیک عمل کرو گے اور میری عبادت کرو گے ہم تمہیں آخرت میں بہتر جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کو ہم نے چھوڑ دیا، ہمیشہ والی چیز کو، اور چند دنوں والی چیز کے ہم پیچھے پڑ گئے، نہا دھو کر پیچھے پڑ گئے، رات دن اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے زیادہ مال حاصل کیا جائے تاکہ ہم لوگوں میں معزز ہو جائیں، لوگوں پر ہم فخر کریں، لوگوں پر ہم تکبر کریں، اور ہمارے پاس بہترین سے بہترین ہر عیش و آرام کی چیز ہونی چاہیے۔ اس کے پیچھے پڑ گئے، کس کے پیچھے؟ اس مردار کے پیچھے جیسے کتے گھسیٹ رہے ہوں۔ اب انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم اگلی گفتگو ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔